पाकिस्तान ने एक वो जंग जीती है जिसकी गवाही पूरी दुनिया दे रही है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान जैसी बड़े मुल्क को, बड़ी इकॉनमी को, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी अपने आप को कहता है, दुनिया की 4थी बड़ी फौज है उनके पास। इस कामयाबी को याद रखा जाएगा। सन 1965 की जंग आज भी हमारे लिए एक एजाज़ की बात है कि फौज आमने सामने है, एयरफोर्स आमने सामने है, नेवल फोर्स आमने सामने है। तो ये मुख्तलिफ जंग थी। एक ऐसा कॉम्बैट था जिससे मॉडर्न दुनिया ने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया है। जी नाज़रीन, आज़ाद खबर के साथ मैं अदनान हैदर, और यकीनन आप सब ईद में मसरूफ़ होंगे। ईद बड़ा ही अहम दिन है और इस ईद की खुशियां तो सबसे ज़्यादा इसलिए होंगी कि पाकिस्तान ने एक वो जंग जीती है जिसकी गवाही पूरी दुनिया दे रही है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान जैसी बड़े मुल्क को, बड़ी इकॉनमी को, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी अपने आप को कहता है, दुनिया की 4थी बड़ी फौज है उनके पास, और बकौल उन्होंने अपने आप को वेल इक्विप्ड किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तारीख में इस कामयाबी को याद रखा जाएगा। सन 1965 की जंग आज भी हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। गो हमने वो जंग अपनी आंखों से नहीं देखी, ये जंग हमने अपनी आंखों से देखी। ये जंग सिर्फ एक फ्रंट पर, जो जंग 65 और 71 की जंग थी या कारगिल की जंग थी, वहाँ सिर्फ एक फ्रंट होता था कि फौज आमने सामने है, एयरफोर्स आमने सामने है, नेवल फोर्स आमने सामने है। तो ये मुख्तलिफ जंग थी। और ये एक ऐसा कॉम्बैट था जिससे मॉडर्न दुनिया ने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया है। इसमें जहां फौज इन्वॉल्व थी, एयरफोर्स इन्वॉल्व थी, मिसाइल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व थी, वहीं मीडिया दोनों जानिब से अपने अपने नैरेटिव को बिल्ड कर रहा था। और आज के दौर में जंगें नैरेटिव पर लड़ी जाती हैं, नैरेटिव पर बेस्ड करती हैं। ऑफ कोर्स हमने नैरेटिव पर भी भरपूर अंदाज से खेला और उसकी गवाही खुद दुनिया ने खड़े होकर दी, और दुनिया भर का मीडिया पाकिस्तानी मीडिया किरदार को भरपूर अंदाज से सराहता रहा। सो ये ईद जो है, ऑफ कोर्स हम जहाँ कुर्बानी करके फरीज़ा इब्राहिमी सर अंजाम देते हुए सुन्नत की अदायगी कर रहे हैं, वहाँ हम आज प्राउड भी फील कर रहे हैं। और ये प्राउड हमेशा रहेगा क्योंकि दुश्मन अभी भी पीछे नहीं हटा। आपको याद है कि शायद एक आध दिन पहले नरेंद्र मोदी जी साहब पहुँचे, एक पुल का इफ्तिताह किया। वो मैं ये बता दूं आपको कि अब बीजेपी ने बहुत उधर हिंदुस्तान में आसमान सर पे उठाया हुआ कि जी हमने ये पुल बना दिया। पुल बड़ा इंपॉर्टेंट था जो कि कश्मीर को कनेक्ट करता है पंजाब से, और हिंदुस्तान पूरे से कनेक्ट करने के लिए रेल कनेक्टिविटी है ये। और ये हाई एल्टीट्यूड, सबसे बुलंदी पर वाक़ रेल ब्रिज भी होगा, ऑफ कोर्स ही होगा। बट ये मोदी साहब या उनकी गवर्नमेंट का डिज़ाइन नहीं है, ना ही ये उनका मंसूबा था। ये मंसूबा था मनमोहन सिंह साहब का और कांग्रेस का। एग्जीक्यूट इन्होंने कर दिया, तो सारा सेहरा इनके सर नहीं है। मोदी साहब वहाँ पहुँचे और जब उन्होंने एक तो वो झंडा लेके अकेले ही, जैसे ओलंपिक्स में उन्होंने मेडल जीता हो, खाक जीता है आपने, वो हारी हुई जंग के तुम कमांडर इन चीफ हो, तुम्हें तो शक्ल नहीं दिखानी चाहिए। आप झंडा लेके लोगों को बेवकूफ़ बनाते फिर रहे। मोदी साहब के कश्मीर आने से पहले शदीद तरह के ऑपरेशन किए गए, और वो नौजवान स्टूडेंट्स जिन्होंने सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी पोस्ट लगाई है जो कि मुस्लिम एलिमेंट को जाहिर करती हो या पाकिस्तान में उनके रिश्तेदारों से कोई लिंक हो, सबको उठा लिया गया। सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई। मोदी हालांकि कश्मीर जा ही नहीं रहे थे, शुरू पुल बाढ़ रहे सी पहाड़ों के विच जनाब दे उत्थे ही आना सी उन्होंने, पर श्रीनगर बारामूला कई नौजवानों को बिला वजह गिरफ्तार कर लिया गया, कर्फ्यू लगा दिए गए। तो कर्फ्यू की हालत में मोदी साहब कश्मीर को बस हाथ लगाने गए, पहलगाम नहीं गए। पहलगाम का जिक्र उन्होंने ज़रूर किया। मोदी साहब ने कहा जी क़यामत पर, हाँ 6 को मोदी साहब गए तो 6 और 7 की दरमियानी शब को पाकिस्तान पर इन्होंने मिसाइल दागे थे। तो इन्होंने कहा जी हमने तो पाकिस्तान पर क़यामत बर्पा कर दी थी। वो केड़ी क़यामत सी? फिर उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने पहलगाम किया। यार आज कुछ 2 महीने बाद खड़े होके अपनी कौम को ये बताते कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो दहशतगर्द आए थे, जिसकी मैं और मुझ समेत मेरी पूरी कौम, पूरा मुल्क, सारी मेरी हुकूमत के बंदे, मेरा DGISPR कहता है कि हम पहलगाम की मजम्मत करते हैं। ओ भाई, मेरी फौज उस हमले की मजम्मत करती है। आज खड़े होकर अपनी कौम को ये बताते कि मैं ये पुल का इफ्तिताह करता हूं, मैं वो तिरंगा झंडा अपना उठा, उस झंडे की लाज रख लो यार। मतलब कुछ शर्म की बात है मोदी साहब, आपने पूरे मुल्क की इंटेग्रिटी, पूरे मुल्क का कॉन्फिडेंस हिला के रख दिया। और किस कदर ओवर कॉन्फिडेंट है आप कि आप फिर भी इफ्तिताह करने पहुंच जाते हैं और फिर बढ़ के मारना शुरू कर देते हैं।
اگر اتنا ہی آپ نے پاکستان کو نیچے لگا لیا تھا تو آج جواب دے دینا. آپ کسی ایک سوال کا جواب نہیں. آج بھی 1.5 ارب ہندوستانی پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو 26 لوگ مارے گئے پہلگام میں ان کے قاتل کون ہیں. آپ کے پاس ایک بھی قاتل, ایک بھی دہشت گرد کا ثبوت نہیں ہے. آج تو بڑا اچھا ہوتا کہ جب آپ افتتاح کرنے گئے تھے اس پل کا, ریلوے پل کا, تو آپ بتا دیتے کہ یار یہ ثبوت ہیں. نہیں لا سکے. آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں فیل ہو گئی ہیں. 10 انٹیلیجنس ایجنسیاں ہندوستان کے پاس, اور 4 اور بنانے جا رہے ہیں, پر ان کے پاس دہشت گردوں کے فٹ پرنٹس نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں, ہم خود دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. خیر, مودی صاحب کا ایک اپنا ہی اینی وے, انہوں نے ایک پل کا افتتاح کر کے کشمیریوں کے دل جیتنے کی ناکام کوشش کی ہے. بھائی پل تو بنا دیا, وہ تو منموہن سنگھ کا منصوبہ تھا, اس پر آپ نے چلو کام شروع کرا دیا. افتتاح آپ سے نہیں ہوگا. اس کا افتتاح پھر کانگریس کا وزیر اعظم کرے گا, آپ سے نہیں ہوگا. یو ول بی نو مور ویری سون ایز پرائم منسٹر آف ہندوستان. پر آپ کے آنے سے کشمیر میں کوحرام ضرور برپا ہوا, اور ایسا کوحرام کہ کئی نوجوانوں کو, بزرگوں کو گرفتار کرنا پڑا, آپ کو کرفیو لگانا پڑا. اینی وے جی, ششی تھرور صاحب ہندوستان کا بیانیہ بیچنے کے لیے امریکہ میں موجود ہیں. ان کی ملاقات وینس صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے, ان سے بھی ہوئی ہے, لیکن ان کی جانب سے کوئی آفیشیل ٹویٹ یا اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. ہاں, ششی تھرور صاحب نے ضرور کامنٹ کیا کہ جی ہماری بڑی اچھی ملاقات رہی ہے. ملاقات میں بیچ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں. اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ جب وہ ایک کانفرنس میں تھے اور بات کر رہے تھے تو وہاں صحافیوں میں سے ایک صحافی کھڑا ہوا جس کا نام تھا ایشان تھرور, اور یہ بیٹے ہیں, فرزند ہیں جی ششی تھرور صاحب کے. بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں ششی تھرور صاحب. اور یار کم از کم اپنے اولاد سے, اپنے بیٹے سے تو سچ بولو. ششی تھرور کا بیٹا اٹھ کے سوال پوچھ رہا ہے کہ پاکستان پہ الزام تو لگائی جا رہے ہیں, کیا آپ کے پاس کچھ ثبوت ہیں؟ ششی تھرور صاحب نے اپنے بیٹے کو بھی وہی کہانیاں سنائیں, رام کہانی, جو کہ آپ پورے دنیا کو سناتے پھر رہے ہیں. آپ کے بیٹے نے آپ کے منہ پہ تماچا مارا ہے ششی تھرور صاحب, کہ آپ اپنے بیٹے کے سوال کا جواب نہیں دے سکے تو آپ باقی لوگوں کے سوالوں کا کیا جواب دیں گے؟ میرے خیال میں آپ کو آج جب بیٹے کے سوال کے جواب نہیں تھا آپ کے پاس, اور وہی رام کہانی تھی, وہی رام کہانی پرانی, کہ وہ جی اسامہ بن لادن تو وہاں تھا, اور ممبئی اٹیک تو یہ تھے, اور فلاں اٹیک تو وہاں تھا. کیا آپ کے پاس RSS کا جواب ہے؟ نہیں ہے. مسلمانوں کو اس عید پر جس طرح ظلم و ستم برداشت فیس کرتے ہوئے اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنا پڑا, اور ہر سال کرنا پڑتا ہے, کیا اس کا جواب ہے؟ نہیں ہے آپ کے پاس. اور جو شخص اپنی اولاد کو سوال کا جواب نہ دے سکے, ایسے باپ پہ مطلب لعنت بھیجنے کو بھی دل نہیں کرتا. نہ آپ کی بڑی عزت میں کرتا تھا, لیکن آپ تو یہ کھوکھلے نکلے ہیں. چلیں جی, اللہ اب ان کو ہدایت پتہ نہیں کیسے دے گا. میں تو میری خواہش ہے کہ خدا ان کو ہدایت دے. بلاول صاحب بھی اپنے وقت کے ساتھ ہیں, اور بڑی بھرپور میٹنگز جاری و ساری ہیں, اور ہمارا تو ایک ہی موقف ہے, سیاسی اختلاف اپنی جگہ, کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور ہم بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں. 22 اپریل کے بعد, پھر 7 مئی کی درمیانی رات کے بعد ایک بات واضح ہو گئی کہ دنیا نے پھر سے مانا ہے کہ کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے, کشمیر ایک اس ریجن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تھینک یو نریندر مودی صاحب. آپ کی بے وقوفیوں سے, آپ کی حماقتوں سے جو چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تھی, مجھے ماننا پڑے گا, آج فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس کو دوبارہ جگا دیا ہے, اور وہ ہے مسئلہ کشمیر, اور اس کو اب حل ہونا ہے اگر اس خطے میں امن دنیا چاہتی ہے. اور یہ دنیا کے لیے ضروری ہے, ہمارے لیے تو آف کورس ہے, دنیا کے لیے بھی ہے. ذرا چلتے چلتے امریکہ میں بھی سیاسی ہلچل بڑے عروج پر ہے, اور آپ کو پتا جب سے ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے ہیں تو بہت ان کی جو اقدامات ہیں وہ بڑے ہی شاندار اور ایگریسو ہوتے ہیں کہ خبروں کی زینت بن جاتے ہیں. تو اسی طرح ایلن مسک کے ساتھ ان کی بڑی قربت رہی. جب ان پہ حملہ ہوا تو ایلن مسک نے اس کے بعد, اس سے پہلے ایلن مسک بڑے مخالف تھے, تو اس کے بعد مسک جو ہیں, جب ان پہ حملہ ہوا اس کے بعد مسک نے ٹرمپ کو جوائن کیا, اور بھرپور انداز سے ان کی پوری الیکشن کمپین جتوائی. اور امریکہ میں بھی کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ ٹرمپ کو اگر صدر بنوانے میں اور الیکشن جتوانے میں اگر کسی کا بہت بڑا رول ہے
ریپبلکنس کو یہ کامیابی دلوانے میں، تو اس میں ایلن مسک کا ایک جو ایکس سابق ٹویٹر جو ہوتا تھا پہلے، اس کے مالک ہیں، اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے مالک ہیں، ہی از اے بلینئر، دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، تو اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. پھر ان کو ایک ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کے نام سے ایک وزارت بھی دے دی گئی تھی کہ آپ مختلف محکموں کو ٹھیک کریں. بڑی ان کی قربت بھی رہی. لیکن کئی لوگوں نے جو سیاست کو سمجھتے ہیں، امریکی سیاست کو، انہوں نے پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ دونوں کا مزاج ایک جیسا ہے، دونوں کا چلنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. کوئی لوگ 6 مہینے کا ٹائم دے رہے تھے، کئی سال کا دے رہے تھے، لیکن 6 مہینے بھی دونوں کا ساتھ نہیں چل سکا. ان کا اختلاف اس بات پہ ہوا کہ ٹرمپ صاحب آپ کو بہت بلنٹ ہیں اور وہ نہیں رکتے، جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ون بگ بیوٹیفل بل ایکٹ OBBBA کے نام سے ایک بل انٹروڈیوس کرایا، جس میں ٹیکس کے حوالے سے یہ بل تھا. اس میں بہت سارے ٹیکسز کو شامل کیا گیا. وہاں جو ایک امیونٹی مل رہی تھی الیکٹرک وہیکلز کو، کیونکہ الیکٹرک وہیکل کا ایک بہت بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ ان کا ہے، مسک صاحب کا ہے، اس پر ان کے اختلافات شروع ہوئے. اب یہ بل کیونکہ پچھلے کئی ہفتوں سے زیر گردش بھی ہے اور فلور پر بھی پہنچ چکا ہے، تو تب تک تو مسک نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. یہ ٹرمپ کا کہنا ہے، آف کورس بات بھی درست ہے کہ آپ کو اعتراض تھا تو پہلے چھوڑ دیتے. تو جب آپ خود اس میں شامل ہوئے اور آپ کو لگا کہ آپ کو بزنس لاس ہو رہا ہے تو آپ میرے مخالف ہو گئے. بہرکیف اب وہ ان سے علیحدہ ہو چکے ہیں. اب ان کی پرانی ویڈیوز کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے مسک صاحب اس کو پوسٹ کر رہے ہیں ایکس پہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسک کا کہنا ہے کہ یہ تو باقی 3.5 سال رہ گئے ہیں اس کی صدارت کے، میں تو 40 سال تک ہوں. تو وٹ از مینٹ بائی دس اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں. اینی وے اس ساری صورتحال میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون جیتے گا، کیا ٹرمپ دنیا کا طاقتور ترین آدمی یا دنیا کا امیر ترین آدمی، IT ٹائکون جیتے گا کہ امریکی صدر جیتے گا. اب تو لڑائی ہے اور ہوتی رہتی ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ ٹرمپ سب سے طاقتور ہے امریکہ کے اندر، ہی از پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس ساری لڑائی میں ابھی تک جو ایک اندازہ ہے، جو فگرز میں چیک کر کے آیا ہوں، 250 سے 300 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہوا ہے مسک صاحب کو. اب یہ فیصلہ مسک صاحب نے کرنا ہے. کئی لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں جو کلوز فرینڈس ہیں، کیونکہ ٹرمپ خود بہت بڑے بزنس مین ہے، کہ ان دونوں میں صلح صفائی ہو جائے. اب لیٹس سی کہ وہ صلح صفائی ہوتی ہے یا یہ ڈرامہ یوں ہی لگا رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.